محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے عظیم صحابی کی داستان پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی زندگی ایمان، قربانی اور صبر کا ایک روشن مینار ہے۔ وہ ایک غلام تھے، سیاہ فام تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق حفق آج کا ایتھوپیا سے تھا۔ آپ کو غلام بنا کر مکہ لایا گیا اور ایک ظالم مشرک امیہ بن خلف کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ عرب معاشرے میں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب نبی کریم توحید کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو حضرت بلال ولادت اسٹرٹ برین ان پہلے لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے مالک کو برداشت نہ ہوا، اس نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہیں مکہ کی تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، کوڑے برسائے جاتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا، احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سامعین محترم، یہ کلمہ ان کے جسم کو زخمی ضرور کر رہا تھا، مگر ان کے دل کو اور مضبوط کر رہا تھا۔ ان کی تکلیفیں بڑی لیکن ایمان کمزور نہ ہوا۔ وہ دنیا کے غلام تھے لیکن اللہ کے سچے بندے تھے۔ اسی دوران نبی قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال پر ہونے والا ظلم دیکھا۔ ان کے دل میں درد پیدا ہوا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، بلال کو مجھے فروخت کرو۔ امیہ نے بہت زیادہ قیمت مانگی، لیکن ابو بکر نے بغیر جھجک کے وہ قیمت ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ صرف آزادی نہ تھی، یہ عزت کی ابتدا تھی۔ اللہ کے رسول نے رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ ان کی خوبصورت آواز مدینے کی فضا میں گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب فتح مکہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو کعبہ سے نکال دیا اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال، کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ سبحان اللہ، جنہیں کبھی مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا، آج وہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہے تھے، اور وہی سردار جو کل انہیں غلام کہتے تھے آج خاموشی سے ان کی اذان سن رہے تھے۔ محترم سامعین، اسلام رنگ، نسل، زبان یا حیثیت نہیں دیکھتا۔ اسلام تقوی دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے، صبر دیکھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ ایک غلام بھی ایمان کی طاقت سے دنیا و آخرت میں عزت پا سکتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رہنا بہت مشکل لگنے لگا۔ وہ شام چلے گئے، مگر جب سالوں بعد واپس آئے اور اذان دی تو مدینہ کی فضائیں اشکبار ہو گئیں۔ صحابہ رو پڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیزار و قطار رونے لگے۔ یہ اذان ان کے محبوب نبی اسلام کی یاد تھی۔ اختتامیہ سامعین کرام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا تمہیں حقیر سمجھے، لیکن اگر تم اللہ کو راضی کر لو تو وہ تمہیں اتنا بلند کر دیتا ہے کہ فرشتے تمہیں سلام کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی دنیا کے ظلم، نفرت اور تکبر کا جواب احدن احدن سے دینا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے دلوں کو بلال رضی اللہ عنہ کی طرح پاک کریں اور اپنے ایمان کو صبر و قربانی سے مزین کریں۔ اللہ ہم سب کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسا